خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات، ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ چینل 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی موضوع ہم نے اختیار کیا ہے یا جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس پر آپ بھی کچھ غور و فکر کریں اور اس بات یا آؤ بات کریں کے ذریعے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے مسلم قومیت کا نظریہ۔ اس بات کو ہم سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے، اسلام یا واحد مذہب ہے جس میں مسلم قومیت یا ایک قومیت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے اطوار، ان کے حالات زندگی، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان سب کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارا شجرہ ہوتا ہے، ہمارا نسب ہوتا ہے، یا ہماری جو برادری کا ایک نظام ہے یا خاندان کا جو نظام ہے، یہ ہماری دنیاوی پہچان کے لیے ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں کون کس کا بیٹا ہے، رشتہ داریاں کرنی ہے، شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، یا پہچاننا ہے اس حوالے سے کہ کس محلے میں کون رہتا ہے، یہ گھر پہلے کس کے پاس تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا، یہ دنیاوی پہچان کے لیے ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جہاں فوقیت اگر دی گئی ہے تو نہ رنگ کو دی گئی ہے، نہ نسل کو دی گئی ہے، نہ خاندان کو دی گئی ہے، تقویٰ کو دی گئی اور بتا دیا گیا کہ تم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، یعنی تمہاری اصل پہچان جو ہے وہ غلامی رسول ہونا ہے، تمہارا اصل نظریہ جو ہے وہ مسلم قومیت کا نظریہ ہے۔ ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی بھائی ہے، کوئی میمن ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پٹھان ہے، سارے الگ الگ قومیتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے خاندان الگ ہیں، بٹ ہیں، گجر ہیں، باٹوا ہے، کتیانا ہے، پولانی ہے، لالانی ہے، اور اسی طرح سے چودھریز ہیں، اور اسی طرح سے خان ہیں، یوسف زئی ہیں، اورک زئی ہیں، تو ہمیں مینگلز ہیں، ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا رہتا ہے، اس طرح جنیجو ہیں یا دیگر ہمارے ہاں جو کاسٹ ہیں۔ تو یہ جو کاسٹ ہیں، یہ جو خاندانوں کے نام ہیں، یہ ہماری دنیاوی پہچان کے لیے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ہمارا اصل نظریہ، اصل فکر جو ہونی چاہیے جو ہے وہ مسلم قومیت ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہماری شناخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یا غلامی رسول سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ مختلف زاویوں سے مختلف معنی اس کے اخذ کر لیں، اتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو کیسے بھائی بھائی ہیں؟ اس طرح سے بھائی بھائی ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں حضور کے امتی ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا کہ تمام خاندان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا ایک نسل یا ایک برادری کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا ایک برادری والے دوسرے برادری کے بھائی ہیں۔ ہم نے جامعیت ہمارے دین نے جو اصول بنایا اس میں جامعیت آ گئی، اور جامعیت یہ آ گئی کہ ہم جو ہے مسلم قومیت ہماری پہچان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارا اصل رشتہ ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی پاکستان میں یا لیبیا میں بھی ہم نے دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، عرب ممالک میں، دیگر عرب ممالک میں دیکھا، یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب رنگ و نسل کی بنیاد پہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ ملک میں آگ پھیلا دیتی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی اس پر بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، بالکل اسی طرح سے ہمارے عرب ممالک میں قبائل کی بنیاد پہ جھگڑے ہوئے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک وقت ایسا تھا، اب تو ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں، کہ یہ سندھی ہے اس کو مار دو، یہ پنجابی ہے اس کو مار دو، یہ بلوچی ہے اس سے نفرت کرو، یہ مہاجر ہے اس کو مار دو، اس کا گھر جلا دو، یہ پختون ہے اس کو یہ کرو۔ یہ ایک وقت تھا کہ بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہوئیں، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایجوکیٹ ہوتے گئے اور سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اس ریاست کے دشمن ہیں۔ اصل ہماری پہچان ہے مسلم قومیت۔ علماء نے بھی ہمیں سمجھایا، ہمیں بڑے بڑے مفسرین نے بتایا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں، اور اس سمجھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ جو سامنے والا دوسری زبان بولنے والا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تو وہ کہتا ہے مسلمان تو ہے نا بھائی۔ یہ سوچ آ گئی کہ اگر کوئی لڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر کو جلا دو کیونکہ یہ تمہاری برادری کا نہیں ہے، تو پڑھا لکھا کیا کہتا ہے؟ بھائی جان کلمہ تو پڑھتا ہے نا۔ تو یہ ہے وہ مسلم قوم۔
کا نظریہ جس پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے دشمنوں سے فنڈنگ لیتے ہیں اور اس ملک کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کریں. اپنے گھر میں بھی آپ دیکھیں، اپنی اپنی برادریوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کاسٹ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے تو یہ کاسٹ پہچان کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی اس طرح کا تعصب نہ ہو کہ کسی کو تنگ نظری سے دیکھیں یا کسی کے ساتھ نفرت کریں، بلکہ یہی کہیں کہ ٹھیک ہے تم فلاں کاسٹ کے فلاں کاسٹ کے ہو لیکن مجھ سے گلے ملو، ہو تو میرے مسلمان بھائی، ہو تو کلمہ کو، ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہو تو غلام رسول، تو میں بھی غلام رسول. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جب ہماری طبیعتوں میں صبر آ جاتا ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق ملتی ہے اور علم دین سیکھنے کا وقت بھی ملتا ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ دین کی باتیں سنیں، اس بات کو بھی رب تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، ہم سمجھ جائیں، ہمارے دل میں کوئی بات ڈال دے کہ اگر کوئی لڑانے کی کوشش بھی کرے تو اسے یہی کہنا ہے کہ ہمارا تعلق ہے آپس میں مسلم قومیت کے جذبے کے تحت، ہمارا رشتہ ہے آپس میں غلامی رسول کا. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ نے کلمات کا انتخاب کیا. دیکھیں قرآن پاک میں جو تعارف کی آپ نے بات کی ہے وہی ہے، وہاں یہی بات سورہ حجرات میں بیان فرمائی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ تعارف جو ہے تمہارے قبیلے کا ہے، تمہاری ذات اور پہچان کا ایک تعارف ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو تمہاری بلندی ہے وہ تقوی کے اعتبار سے. اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کو آپ دیکھ لیجئے کہ گورے کو کالے پر، عربی کو اعجمی پہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے الا ما سوائے تقوی کے، پرہیزگاری کے، کہ جو نیک ہے وہ آگے بڑھے گا. آپ دیکھیے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، عربی اللسان نہیں ہے، اعجمی ہے، لیکن حضور کا کتنا قرب ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. ٹھیک ہے، ادھر سے غلام آئے ہیں حضرت زید ابن حارثہ، حضور نے ان کو اپنا منہ بلا بیٹا بنا دیا ہے. صہیب جو ہے حضرت روم سے تشریف لائے ہیں. تو یہ سارے حضور کے جو قریب ہیں. معاملہ یہی ہے کہ عربی کو اعجمی پر، اعجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کے دین کو کون کتنا سمجھنے والا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کتنا کوئی مخلص ہے، اور دین کے ساتھ خیر خواہی کون کرنے والا زیادہ ہے. الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. تو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم یہاں سے جو آپ نے ایک آواز بلند کی ہے، یہ ایک سمجھیے کہ بارش کے پہلے قطرے کی صورت میں آگے بڑھنی چاہیے. اور میں خاص طور پہ گزارش کروں گا سوشل میڈیا پر وہ لوگ کہ جو علم کے ساتھ آ کر بات کر رہے ہیں یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ہے بات کریں. ہمارے یہاں نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک دور تھا کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے کلمات مختلف مسائل کے لیے کہے جاتے تھے. اب یہ دور آ گیا کہ سب برے ہو گئے اور ایک نیا مسلک یا نیا فرقہ کھڑا ہو کر سب کو گالیاں بک رہے ہیں، سب کو کافر و بدتمیزی والے لہجے، اور وہ لہجہ کہ جو آپ سمجھیے کہ ادب و احترام والا لہجہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اس طرح کی چیزیں نوجوان سنتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح، کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھا جائے. اگر دین کی خدمت مقصود ہے، لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات تک لے جانا مقصود ہے، پھر لہجے میں ترنم بھی ہونا چاہیے، ادب و احترام بھی ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوشش بھی مثبت انداز سے ہونی چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اصلاح ہونی چاہیے. تب دیکھیے کہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آ جائے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو پیمانہ جو ہے ہمارے ہاں وہ تقویٰ ہے، پیمانہ ہمارے ہاں مسلم قومیت ہے، پیمانہ ہمارے ہاں غلام رسول کا رشتہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار ابو جہل، خون کا رشتہ تھا بظاہر، لیکن آپ دیکھیں وہ غلامی رسول کے رشتے سے منسلک نہیں تھا، اس لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ یقیناً نہیں تھے. لیکن حضرت بلال جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ اور نسل بھی دوسری ہے، ملک بھی دوسرا ہے، لیکن وہ کیسے غلام مصطفیٰ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ کرام میں سے ایک تھے. بالکل اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پوری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات اور کیا ہوگی کہ تم نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو اور کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. یعنی خود کو مسلمان کہنا، مسلم قومیت سے وابستہ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک ترہ امتیاز ہے. اس پر ہمیں تھوڑا سا اترانا بھی چاہیے اور اسے سعادت سمجھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلم قومیت کے ساتھ جڑے رکھا ہے.